اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے دو ویڈیوز میں عہد ابراہیمی اور عہد کے فرزند کے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے مطلب ان کے حقائق اور تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج جو ٹاپک ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈبیٹ کے سب سے اہم ترین موڑ تھا۔ وہ ہے، ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا پہلے پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس میں ہم نے یہ دعویٰ قائم کیا تھا کہ جسے ابدی عہد کہا جائے، جسے ایور لاسٹنگ عہد کہا جاتا ہے، وہ ایور لاسٹنگ جو عہد ہوتا ہے اس کی معنی ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور عہد جب پیش کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے جب کی جا رہی ہے عہد، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اس عہد کا نشان یہ کھلی کا ختنہ ہے، یہ اسکن جو ہے نا آپ کی یہ پیل جو ہے نا وہ کرنا ہے، اور یہی بدن کی کھلڑی یہ ختنہ اس عہد کا نشان بن گیا۔ اب یہ عہد کا نشان جب تک چلے گا تب تک یہ عہد چلے گا، اور جب آپ اس عہد کے نشان کو آپ نے ختم کر دیا آذرو بائبل، آپ عہد سے خارج ہو گئے۔ اور یہی جو ہے نا اس میں پیدائش کے 15ویں 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ ہم نے ان کے سامنے آرگیومنٹ رکھے کہ آپ کے پاس، یہود کے پاس ایور لاسٹنگ چیز ہے کیا؟ نہ ان کے پاس ہیکل ایور لاسٹنگ ہے، ان کی نبوت بھی ختم ہو چکی، ان کے پاس وہ بھی ایور لاسٹنگ نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کی زبانی، مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے اوپر ایک طرح سے لعنت تو خیر پہلے بھی قرار دی جا چکی ہے، مگر مسیح کے علیہ السلام کے الفاظ میں کہ اب یہ تم لوگوں سے لے لی جائے گی۔ لہذا بنی اسرائیل کے پاس یہ عہد ایور لاسٹنگ تو نہیں ہوا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ایور لاسٹنگ جو عہد ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے، اور جس وقت باندھا جائے اس وقت سے لے کر آخر تک تا قیامت اپنے اسی نشان کے ساتھ وہ عہد باقی رہے۔ یہ ہے ایور لاسٹنگ عہد۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں اسرائیل کی ہسٹری کا، تو اسرائیل کی ہسٹری کے اندر کوئی بھی چیز ہمیں ایور لاسٹنگ نہیں ملتی، اور پادری صاحب بھی دلیل دینے میں پوری طرح سے ناکام رہے۔ جبکہ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے ان کو کہا کہ ہی واز دا ڈیڈیکیٹڈ سن ٹو اللہ، وہ خانہ کعبہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے جا چکے تھے، اور وہ ڈیڈیکیشن اور وہ خانہ کعبہ کی جو وراثت ہے اور خانہ کعبہ کا جو ان کو جو ورثے میں ملا ہے، وہ تا قیامت انشاءاللہ تعالی وہیں پہ قائم رہے گا۔ آب زمزم موجود ہے 4500 سالوں سے، اور وہ تا قیامت انشاءاللہ تعالی اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ پانی کا کنواں انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا۔ خانہ کعبہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹا، اپنے ہی لوگوں نے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، چلو مان لیتے ہیں، یا جیسے بھی کبھی تعمیر کی غرض سے بھی تو اس کو توڑنا پڑتا ہے نا، پھر فوری طور پہ جو ہے نا اس کو کھڑا کر دیا۔ کبھی بھی خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس سے گیا نہیں کبھی۔ ایون یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 1450 سال ہو چکے ہیں، اور 1450 سالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس خانہ کعبہ رہے گا۔ اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم نے سیمسن جان صاحب کے ڈیبیٹ کے اندر ہمیں ان کے سامنے آرگیومنٹ رکھی،
ہم نے ان سے کہا کہ سیمسن صاحب، قرآن کریم جس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دی، تصدیق ہو گئی، آپ کی بائبل بھی یہی کہتی ہے۔ وہ آرگیومنٹ کا بھی آپ جواب دینے کے میں ناکام رہے، ہم نے لاسٹ ٹائم اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کو ایک ایکسٹرا انعام دیا جاتا ہے کہ عہد کی برکتیں اسحاق علیہ السلام کو بھی دی جا رہی ہیں، اور ان کی ذریت میں بھی نبوت کی جو ہے نا بشارت دی جا رہی ہے، آپ کی بائبل کہتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بعثت کی اور ان کی نبوت کی بشارت دی، اور اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بھی نبوت کا جو ہے نا قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، اور ایسے بہت سارے انبیاء کرام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں آئے نبی، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے رکھا، ہم نے ان سے کہا کہ پادری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پوری بائبل، یہ تناخ آپ کے پاس پوری رکھی ہوئی ہے، پوری تناخ سے کسی ایک جگہ سے مجھے ایک اسٹیٹمنٹ خدا کا نکال کے دکھا دیں کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ میں نے عہد صرف اور صرف اسحاق علیہ السلام سے باندھا ہے، میرا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ مطلب اس عہد میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پادری شفیع کنول صاحب کا اور سیمسن جان صاحب کا دونوں کا ایک آرگیومنٹ تھا۔ اس کے بعد اس کا ہم نے آپریشن بھی ادھر بھی کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور ذرا بہتر انداز میں کوشش کریں گے کہ کوئی کمی کوجی رہ گئی ہو تو وہ یہاں پوری کر دیں۔ پادری صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو عہد کرنے کے بعد وہ عہد کی ریپیٹیشن ہوتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد پھر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے 28ویں باب کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ ریپیٹیشن جو ہے اس بات کی طرف 100% شیورٹی کے ساتھ دلیل قائم نہیں کرتی کہ برکات ابراہیمی صرف اور صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ٹرانسفر ہوئی ہیں اور کسی دوسرے بیٹے کو نہیں ملی ہیں۔ اس موضوع کے اوپر ہماری پاسٹر جوشوا اسلم صاحب کے ساتھ بات ہونے جا رہی ہے۔ ابھی فی الحال ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ جس زمین پہ آپ لیٹے ہیں، یعنی یہ جو زمین ہے یہ میں آپ کو دوں گا، آپ کی اولاد بہت زیادہ پھیل جائے گی، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، اور آپ کی اولاد اتنی زیادہ کثرت سے ہوگی اور زمین کے سب قبیلے آپ کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اہم آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جس زمین پہ آپ لیٹے ہوئے ہو، تو وہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری زمین، وہاں یہ زمین ہی لی گئی ہے، اور اس کے لیے عبرانی لفظ بھی ارض ہے۔ ارض عربی میں بھی نہیں لیتے ہیں تو اس کی معنی زمین بنتی ہے، ارض، جس ارض پہ زمین پہ آپ لیٹے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام پوری کی پوری زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہاں ارض لیا ہوا ہے۔ پھر جب ان کو کہا گیا کہ زمین کے تمام قبیلے جو ہے نا آپ کے توسط سے جو ہے نا وہ برکت پائیں گے، تو اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جس زمین پہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کنعان کی سرزمین، وہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسی سرزمین پہ دنیا کے جتنے بھی اقوام کے لوگ وہاں پہ آئیں گے وہ ان سے برکت پائیں گے۔ اور یہ بات یسایہ 56 کے اندر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں بھی جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ اب غیر اقوام کے لوگ اگر آپ کے ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں تو آپ ان کی دعا قبول کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کنعان کے اندر جس طرح خانہ کعبہ کے اندر لوگ دنیا جہان سے لوگ آتے تھے اور وہاں وغیرہ کے دعائیں کرتے تھے، حج کرتے تھے،
اور حج وہاں پہ بھی 200 سال پہلے ہی بگڑا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو ہزاروں سالوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جگہ پہ آ کے لوگ برکت ہی پایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بھی خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک نماز کا، آپ اپنے خانہ کعبہ کی ایک نماز آپ کے اپنے علاقے میں پڑھی ہوئی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ برکت ہے نا، اس کو برکت ہی کہیں گے۔ زمین کی ساری قومیں تمہارے وسیلے سے برکت پائیں گی، یہاں زمین کے لیے بھی سیم وہی ورڈ استعمال ہوا ہے جو یعقوب علیہ السلام کو لیٹے ہوئے بتایا گیا تھا کہ آپ جس جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، زمین کی جگہ، ارض کی جگہ، اگر ہم یہ لے لیں کہ اس جگہ کے تمام قبیلے یہاں پہ جو بھی آئے گا آپ کی توسط سے برکت پائے گا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ یہ بات کسی بھی صورت اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ اس عہد کی وجہ سے دوسرے لوگ خارج ہو گئے، دوسری اولاد خارج ہو گئے۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ میرے ہیں 3 بیٹے، ایک ہے عمر، ایک ہے حمزہ، ایک ہے محمد۔ ان تینوں بیٹوں کو میں نے 3 الگ الگ بریانی کی دیگیں دے دیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ فلاں جو باغ ہے، آپ نے اس باغ کے پاس جتنے بھی لوگ آئیں آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب میرے بیٹے وہاں پہ باغ میں جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اب ان کے لیے میں الفاظ لے رہا ہوں کہ عمر کی جو ہے جو بریانی ہے اس سے جو ہے نا زمین کے سارے لوگ کھانا کھائیں گے، اس جگہ باغ میں آئے ہوئے ہر قسم کا قبیلہ کھانا کھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمزہ کی اس سے نہیں کھانا کھائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد کی دیگ سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ ملٹیپل قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے برکت پائیں گے، اٹس اوکے۔ مگر یہ بات پھر بھی جو ہے نا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی ہے، یہ دلیل قائم نہیں کرتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دعا کی جائے، مطلب یہ برکت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے 2 بیٹے برکت سے باہر چلے گئے۔ میں نے ان سے دلیل قائم کی، بھائی جان آپ کو نہیں، پوری کی پوری عالم مسیحیت کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے پوری کی پوری تناخ سے مجھے ایک جگہ سے اسٹیٹمنٹ نکال کے دے دو کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ صرف اور صرف حضرت اسحاق علیہ السلام میں یا برکت کا جو ہے نا وعدہ ان میں کیا ہے، جبکہ وعدے جو ہے نا جب عہد کیا جا رہا ہے تو عہد کے نشان سمیت حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عہد میں شامل ہو چکے ہیں جو ابدی عہد ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے نا بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس عہد میں شامل رہے گی، ختنہ کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے یہ فتویٰ کو جو ہے نا بائبل کا صادق نہیں آئے گا کہ جو کھلڑی جو ختنہ نہیں کرے اس کو کاٹ ڈالا جائے، نکال دیا جائے اس کو برکات سے۔ اب آ جاتے ہیں، لے دے کے ان کو ایک جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے، وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ لیکن میں اپنا ابدی عہد جو ہے اسحاق سے باندھوں گا۔ وہ جی لیکن یہ جو ہے وَإِتْ لکھا ہوا ہے، وَإِتْ ایتی جو ہے جس کا عبرانی تو خیر جاننے والے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ ان سے بات ضرور کر لیں گے۔ وَإِتْ جو ہے، اِت جو ہے وہ دیٹ از ایکوزیٹو پارٹیکل، انٹرانسلیٹبل ایکوزیٹو پارٹیکل۔ اس کو آپ کئی ساری طرح سے معنی کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایڈورب کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ناؤن کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کسی سے اٹینشن لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو و لفظ ہے نا و جس کی معنی انہوں نے مگر کرتے ہیں، مگر اس کی معنی مگر بھی نہیں، مگر ہی نہیں کی جا سکتی، اس کی معنی اور بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ جو ہے بائبل کے اندر کوئی 10,000 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کی معنی اور۔ یہاں پہ مگر لے لی ہے انہوں نے، مگر نہ لیتے بھی لی جا سکتی تھی، کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ ہو گیا، ان کو ابدی عہد کے اندر شامل کر لیا گیا، ان کی ڈیڈیکیشن ثابت ہو گئی کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ جو تیرے حضور جو الفاظ ہیں اللہ کے حضور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کے حضور
جو نا قربانیاں کی جاتی ہیں، کوئی بیٹا ہی اللہ کے حضور جی رہا ہے، اس کو کنٹینیوٹی کا دعا کر رہے ہیں کہ کاش کہ یہ تیرے حضور ہی جیتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ اب یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنا ابدی عہد ان سے بھی باندھوں گا، جس کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کی ذریت کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے کہ میں ان کی اور ان کی اولاد سے باندھوں گا۔ ہم نے کہاں کہا ہے؟ قرآن کریم اس آپ کے اس کلیم کو، اگر آپ صرف اس کو اس حد تک لیتے ہیں کہ ابدی عہد جو ہے نبوت ہے، تو ہم نبوت کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آئے سارے نبیوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پوری بائبل سے پوادران انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت ابدی عہد صرف اور صرف اسحاق کی اولاد میں باندھا گیا ہو، یہ تناخ سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس سوائے اٹکلوں کے کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، برہان لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ، جس کے بعد اب کسی کو کوئی بات کرنے کا وہ نہ بچے، اس کے بعد کوئی اٹکل نہ لگائے، اس کے بعد کوئی دوسری تیسری رائے قائم نہ کی جا سکے۔ برہان کہتے ہیں اس کو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ پولس نے ایک ایک نئی نا آئیڈیالوجی گھڑ کر، اور پورا نا ایک یہودی آلریڈی گمراہی میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں پہ مناظرے میں بتایا تھا کہ یہود کے اندر ان کی مار پڑنے کی وجہ سے، ہزیمت اٹھانے کی وجہ سے بیچاروں کی بڑی بری حالت ہوئی تھی ادھر، اس کی وجہ سے وہ اپنی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کی برکات پر ایکسکلوسیو کلیم انہوں نے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے تحریف کی، اور تحریف کے اوپر تحریف آ کے نا پولس جی نے نا آ کے اس کو آگے بڑھایا۔ ہم پولس جی کی باتوں کے سننے سے پہلے، ہم پولس جی کی باتوں کا تجزیہ کرنے سے پہلے، جس جگہ برکات کا وعدہ کیا گیا ہے اور جن سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم پہلے ان کا تجزیہ کریں گے۔ وہاں سے اگر آپ پہلے کلیئر کریں، اس کے بعد پھر ہم پولس کی باتوں کو سنیں گے اور ان کی باتوں کو نا غور و فکر کریں گے۔ الحمدللہ آپ کی بائبل سے بھی قرآن کریم کا موقوف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنایا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ آئے تھے، اور الحمدللہ وہاں 2400 سالوں تک 2400 سالوں تک اس قوم کے اندر ہسٹری بتاتی ہے کہ کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نبی آتے ہیں، اس قوم میں بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے بھی 300 سال ہو چکے تھے، اس طرح ادھر بھی نبوت ختم ہو چکی تھی، یہودی بھی اپنی پورے طریقے سے پلٹ چکے تھے، بدعت کی صورت مسیحیت، پورا ایک نیا دین قائم ہو چکا تھا، عرب میں بھی بگاڑ آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تمام انسانیت کے لیے، اور وہ وقت تھا جب انسانیت پوری گمراہیوں کے اندر گھر گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تمام انسانیت کے لیے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔